بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بہت ہی اہم ایک ایشو پہ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بہت ہی پیچیدہ اور بہت ہی اہم ایشو ہے جس پہ انشاءاللہ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے۔ وہ ایشو تقریباً ہر بندے کے ساتھ ہے، ہر گھر اس میں ملوث ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ تو وہم کی وجہ سے وہم میں مبتلا ہو کے طرح طرح کی بیماریوں کو اپنے اوپر خود طاری کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت بھی ہے کہ کچھ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جنات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سایہ بھی کہتے ہیں، جنات آسیب بھی کہتے ہیں۔ تو کافی سارے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ بہت اہم ویڈیو ہے، آخر تک آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو نئی معلومات حاصل ہوں گی اس بارے میں کہ یہ جنات، سایہ، آسیب بندے کو کیوں چمٹتا ہے، کیوں حاوی ہوتا ہے انسان پہ۔ حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں سے افضل ہے، اشرف ہے، پھر بھی یہ جنات انسان پہ کیوں سوار ہو جاتے ہیں، کیوں نقصان پہنچاتے ہیں، تکلیف کیوں پہنچاتے ہیں۔ اس کے اسباب ہیں، اس کی وجوہات ہیں۔ تو اگر وہ وجوہات بندہ سمجھ کے ان سے بچے تو کبھی بھی سایہ، جنات، آسیب انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو خاص 4 حالتیں ہیں، کیفیتیں ہیں، جب بھی بندے پہ وہ طاری ہوتی ہیں یا ان کیفیات میں بندہ مبتلا ہوتا ہے تو جنات اثر انداز ہو جاتے ہیں، آسیب اور سایہ بندے پہ اثر انداز ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک پہلی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ شدید غصے میں ہوتا ہے، بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے، تو جنات کو موقع ملتا ہے کہ وہ بندے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، خصوصاً نوجوانوں میں، لڑکوں میں اور لڑکیوں میں۔ تو غصے کی وہ حالت اور کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جنات کو، شیاطین کو، آسیب کو موقع ملتا ہے انسان کے اندر داخل ہونے کا۔ اس لیے وہ داخل ہو کے اس حالت میں، خاص کیفیت میں، تو پھر وہ طرح طرح کی نقصانات اور شرارتیں کرتے ہیں۔ دوسری خاص حالت اور کیفیت، جس حالت میں وہ جنات، شیاطین بندے پہ مسلط ہو جاتے ہیں، وہ ہے انتہائی پریشانی کی حالت۔ جب بندہ بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، حد درجے پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو اس کیفیت میں بھی وہ جنات اور سایہ، آسیب کہہ لیں، جو بھی نام دے لیں، مختلف لوگ مختلف نام دیتے ہیں۔ تو وہ حالت جب بندے پہ طاری ہوتی ہے، انتہائی زیادہ پریشانی والی، غم والی، تو ان کو موقع ملتا ہے، شیاطین کو، وہ اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان حالتوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو اس طرح تیسری حالت، تیسری وہ کیفیت، حالت یہ ہے کہ جس حالت میں بندہ مبتلا ہو تو ان جنات کو، شیاطین کو موقع ملتا ہے انسان پہ اثر انداز ہونے کا، انسان کے جسم اور بدن میں داخل ہونے کا۔ وہ ہے جب بندہ بہت زیادہ بے حیائی کی کیفیت میں ہوتا ہے، بے پردگی کی حالت میں ہوتا ہے، بے حیائی کی حالت میں ہوتا ہے، تو پھر بھی شیاطین موقع پا کر بندے پہ مسلط ہو جاتے ہیں اور انسانی جسم اور بدن میں داخل ہو کر نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی حالت کہ بندہ کسی بھی وجہ سے بہت زیادہ مایوس ہو جائے، دل برداشتہ ہو جائے، تو اس طرح کی بہت زیادہ مایوسی کی، نا امیدی کی حالت میں بندہ جب چلا جاتا ہے، اس وقت بھی شیاطین کو، جنات کو موقع ملتا ہے انسان پہ اثر انداز ہونے کا۔ یہ وہ خاص 4 حالتیں ہیں جس وجہ سے یہ جنات، آسیب، سایہ، شیاطین وغیرہ بندے پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ بھی ان حالات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ایسی کیفیات سے بچتا ہے، بہت زیادہ غصے سے، بہت زیادہ پریشانی، مایوسی سے، بے حیائی سے، بے پردگی سے، اسی لیے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے کہ جب ہم غسل کریں پھر بھی پردہ کر کے، لوگوں سے اوجھل ہو کر
با پردہ غسل کرنے کی ہمیں کوشش کریں۔ اسی طرح اور جو مواقع ہیں بندے کے بدن اور جسم کو کھولنے کے، ان میں بھی بندہ احتیاط برتے اور پردے کی کوشش کرے، بے حیائی سے بچے، بے پردگی سے بچے، تو بہت ساری ایسی امراض، روحانی شیاطین، جنات، آسیب سے بندہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اور یہ معلومات پسند آئی ہوں گی، تو خود بھی ان پہ عمل کریں، دوسروں سے فی سبیل اللہ شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آخر میں پھر گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو شیاطین سے، جنات سے، حسد سے، جادو سے بچنے کی تدابیر جو ہیں وہ بتائیں گے کہ کس طرح بندہ جادو سے بچ سکتا ہے، حسد سے بچ سکتا ہے، شیاطین جنات سے بچ سکتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔